میں ہوں مشاہد محمد سعید اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، وحی سے متعلق سوالات ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پر سوال ہے فرشتے کو وحی کس طرح ملتی تھی۔ نمبر 2 پر سوال ہے وحی کا نزول کن کن طریقوں سے ہوتا تھا۔ نمبر 3 پر سوال ہے انبیاء سابقین جن کی زبان عربی کے علاوہ تھیں ان کے پاس وحی کس زبان میں نازل ہوتی تھی۔ نمبر 4 پر سوال ہے اولین وحی قرآن کا نزول کس تاریخ کو، کس دن، کس وقت اور کس جگہ ہوا۔ نمبر 5 پر سوال ہے قرآن کی وحی اول اور وحی ثانی کے مابین کتنا وقفہ رہا۔ نمبر 6 پر سوال ہے آخری وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال حق سے کتنا عرصہ قبل نازل ہوا۔ ناظرین کرام، اس سوال کا جواب بھی ہم جانیں گے۔ نمبر 1 پر جو جواب ہے، ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کسی نبی کے پاس وحی بھیجنا منظور و مقصود ہوتا تھا تو فرشتے کو روحانی طور پر اس وحی کا القاء فرماتا تھا، یا وہ فرشتہ اس وحی کو لوح محفوظ سے یاد کر کے لاتا اور نبی کو سنا دیتا۔ نمبر 2 کا جواب ہے وحی ان 5 طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ سے نازل ہوتی تھی۔ نمبر 1 گھنٹی کی آواز کے ساتھ۔ نمبر 2 جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل میں آ کر۔ نمبر 3 جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں آ کر۔ نمبر 4 براہ راست اور بلا واسطہ اللہ سے ہم کلامی۔ نمبر 5 جبرائیل علیہ السلام کا کسی بھی صورت میں بغیر سامنے آئے قلب مبارک میں وحی کا القاء کر دینا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کرام نے وحی کے کئی مراتب بیان کیے ہیں۔ اول رؤیائے صالحہ، حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں جو چیز سب سے پہلے ظاہر ہوئی وہ رؤیا صالحہ ہے۔ دوسرا مرتبہ وحی کا یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب شریف میں القاء کرتے تھے بغیر اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو دیکھیں۔ تیسرا مرتبہ وحی کا یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کسی آدمی کی صورت اختیار کر کے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور پیغام الہی پہنچاتے تھے تاکہ جو کچھ ارشاد باری ہے اسے یاد فرمائیں۔ چوتھا مرتبہ وحی کا یہ ہے کہ سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی کی آواز سنائی دیتی تھی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سوا کوئی دوسرا اس کے کلمات و معانی کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اقسام وحی میں یہ قسم سب سے بڑھ کر سخت تھی۔ وحی کا 5واں مرتبہ یہ تھا کہ کبھی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اصلی صورت میں آتے اور وحی پہنچاتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسا 2 بار ہوا۔ چھٹا مرتبہ وحی کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ پر اس حالت میں وحی فرمائی کہ آپ عروج فوق عرش تھے۔ نماز وغیرہ کی وحی اسی قسم کی ہے۔ وحی کا 7واں مرتبہ حق تعالیٰ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کلام فرماتا ہے جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ وحی کا 8واں مرتبہ حق تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حجاب کلام فرمانا۔ کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت نوم میں تشریف دیدار رب سے مشرف ہوتے اور حق تعالیٰ آپ سے کلام فرماتا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے رب کو احسن الصورت میں دیکھا۔ صاحب مواہب فرماتے ہیں کہ حلیمی نے کہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کہ آپ پر 46 قسموں سے وحی کی گئی۔ مدارج النبوہ باب سوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 54 تا 57۔ نمبر 3 کا جواب وحی ہمیشہ عربی زبان میں نازل ہوتی تھی۔ انبیاء سابقین کی زبان عربی کے علاوہ تھی، ان کے پاس بھی جبرائیل علیہ السلام عربی زبان میں ہی وحی لے کر آتے تھے، پھر ہر نبی اپنی اپنی زبان میں اس وحی کا ترجمہ کر کے قوم کو سناتا اور سمجھاتا تھا۔ نمبر 4 کا جواب قرآن کی وحی اول کا نزول 17 رمضان المبارک یا 24 رمضان المبارک بروز دوشنبہ کو بوقت سحر ہوا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نور وحی کا ظہور دوشنبہ کے روز 8 یا 3 ربیع الاول سن 41 عام الفیل میں کوہ حرا پر، جسے جبل نور بھی کہتے ہیں، بقول صحیح ہوا۔ محدث موصوف آگے فرماتے ہیں کہ ایک جماعت آیت کریمہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور ارشاد باری تعالیٰ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے خیال کرتی ہے کہ وحی کی ابتدا رمضان المبارک میں ہوئی،
اس لیے کہ حق تعالیٰ نے حضور اکرم پر از قسم نبوت سب سے پہلے جس چیز کا اکرام فرمایا وہ نزول قرآن ہے۔ چونکہ نزول قرآن رمضان میں ہوا، اس سے ثابت ہوا کہ وحی کی ابتدا بھی رمضان ہی میں ہوئی ہوگی، لیکن اکثر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ پورا قرآن بیک بار رمضان کی لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل ہوا اور وہاں سے بلحاظ مصلحت اور باعتبار واقعات تھوڑا تھوڑا 23 سال کی مدت تک اترتا رہا۔ اس نزول کی ابتدا ربیع الاول میں ہوئی، بعض کے نزدیک ابتدائے وحی ماہ رجب میں ہوئی، یہ قول شاذ و نادر ہے۔ ایک قول 9 ربیع الاول سن 41 نبوی مطابق 12 فروری سن 610 عیسوی کا بھی ہے۔ نمبر 5 کا جواب، وحی اول اور وحی ثانی کے درمیان کتنا فاصلہ رہا، اس متعلق چند اقوال وارد ہیں۔ نمبر 1 تفسیر عزیز میں ہے 10 دن۔ نمبر 2 حضرت ابن صریح فرماتے ہیں 12 دن۔ نمبر 3 بقول حضرت ابن عباس 15 دن۔ نمبر 4 حضرت مقاتل کا کہنا ہے 40 دن۔ نمبر 5 اور بقول بعض 3 سال۔ نمبر 6 کا جواب، اس سلسلہ میں ائمہ تفاسیر کے مابین اختلاف ہے، نزول وحی آخر کب ہوا۔ نمبر 1 آخری وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم وصال کی طرف ارتحال فرمانے سے 3 ساعت قبل نازل ہوئی۔ نمبر 2 نزول وحی آخر کے 3 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم فانی سے کوچ فرما کر جوار رحمت الہیہ میں نزول کیا۔ نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی جان آفری کے سپرد کرنے سے 7 دن قبل آخری وحی کا نزول ہوا۔ نمبر 4 حضرت ابن حاتم کے مطابق وحی کا آخر کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال رفیق اعلیٰ سے 9 دن قبل ہوا۔ نمبر 5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال دائم اور قرب عتیم سے مسرور و مشرف ہونے سے 21 روز قبل آخری وحی نازل ہوئی۔ نمبر 6 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، نزول آخری وحی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مطلوب حقیقی کے جوار رحمت میں جانے سے 81 روز قبل ہوا۔ نمبر 7 آخری وحی 10 ذی الحجہ کو منا میں نازل ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الوداع کے فرائض انجام دینے میں مصروف تھے۔ مزید اسلامک حکایات اور مزید اسلامک سوالات اور جوابات کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس رکھیں تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو ضرور پہنچے۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ، خدا حافظ۔